اور کس نبی اور کس رسول کے ذریعے سے کتنی انسانیت کو فائدہ پہنچایا جائے گا۔ امت محمدیہ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات اور زیادہ واضح فرما دی تھی کہ بعض نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک خاندان کے لیے، بعض نبیوں کو ایک قبیلے کے لیے، بعض نبیوں کو صرف ایک محلے کے لیے، اور بعض نبیوں کو بعض قصبوں کے لیے، شہروں کے لیے یا کسی ایک ملک کے لیے منتخب فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھیجتا تھا۔ اور وہ نبیوں کو چونکہ نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی تھی اور ذمہ داری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ڈالتا تھا، تو ان کو تو علی الاعلان یہ بات فرما دی جاتی کہ آپ کی نبوت کی ذمہ داری آپ کے شہر تک ہے، آپ کے قبیلے تک ہے، آپ کے خاندان تک ہے۔ قرآن مجید میں ساری تفصیلات موجود ہے، یا قوم شعیب یا قوم ہود، اسی طریقے سے ان قوموں کے لیے، بعض خاندانوں کے لیے، بلکہ احادیث کے اندر بھی یہ آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں بعض نبی ایسے ہوں گے کہ وہ نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور قیامت کے میدان میں بھی نبیوں کی فہرست میں شمار ہوگا، لیکن ایک امتی بھی ان کا تابعدار نہیں ہوگا، ایک امتی بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر کتنا ٹینشن فری۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کار نبوت عطا کرنے کے بعد ان کو اگر یہ حقوق فرما دیتا کہ تمہارے ذمے ہے کہ پوری انسانیت کو ہدایت مل جائے، میری پہچان مل جائے، تو یہ تو ایسا ہو گیا چونکہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے اللہ کے پسندیدہ بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے ہوتے ہیں، تو چہیتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان سے نہ اٹھائے جانے کا بوجھ ان پر نہیں ڈالا جاتا۔ جیسے ایز اے ایگزامپل یہ دیکھ لیجیے کہ آپ کی نات کی پوتی ہے، آپ کا معصوم بچہ ہے، آپ اس کے سر کے اوپر 5 کلو کا بوجھ نہیں دیں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ بوجھ دینے کا تو سوال نہیں، لیکن اس کی ہمت افزائی کے لیے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر، واہ میرا لال، میرا بچہ اتنا بڑا بیگ اٹھا رہا ہے، اتنا بڑا وزن اٹھا رہا ہے، یہ ہیلا کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ بندے انبیاء اکرام علیہ السلام تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی نسبت کی وجہ سے نبیوں کو ذمہ داری تو عطا کی گئی کہ تم ہماری منشا کو پورا کرو۔ ان کے لیے اطلاع دے دی جاتی کہ تمہاری ذمہ داری اپنے خاندان تک ہے، اپنے قبیلے تک ہے، یا اپنے گھر تک ہے، یا اپنے قصبے تک ہے، یا اپنے ملک تک ہے، یہ ان کو یہ ذمہ داری عطا کی جاتی۔ اور وہ انبیاء اللہ کی طرف سے جو علاقہ، جو قوم ان کو عطا کی جاتی، اسی کے اندر بھی اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اس سے زیادہ کا بوجھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر نہیں ڈالے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ متحقق فیصلہ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کسی بندے پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ جس کو وہ اٹھا اور سہ نہ سکے۔ اس قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے۔ تو پھر جب عام بندوں کے لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا یہ بات، تو پھر اللہ کے پسندیدہ اور چہیتے بندوں کے لیے اللہ رب العالمین کا معاملہ کیا ہوگا؟ ان انبیاء اکرام علیہ السلام کو جن کے ساتھ میں قیامت میں ایک امتی بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ اور چہیتے بندوں کی فہرست سے ان کا نام نہیں نکلے گا، بلکہ وہ اللہ کے پسندیدہ کہ انہوں نے ہماری بات کو رکھ کر اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ تو یہ بات کا پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پسندیدہ اور اپنے چہیتے بندوں پر ان کی سکت سے زیادہ اور ان کے اٹھائے جانے کی ہمت سے زیادہ اللہ بوجھ ان پر نہیں ڈالتا۔ یہ تو انبیاء کا معاملہ ہو گیا۔ اور جن کو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ بوجھ دیتا ہے، ذمہ داری دیتا ہے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد، خاص نصرت، خاص تائید اور خاص ان کے نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائے جاتے ہیں۔ جیسے انبیاء اکرام علیہ السلام کی مدد اور نصرت کا معاملہ کہ 950 برس تک محنت کی نوح علیہ السلام نے، حالانکہ برگزیدہ نبی اور رسول ہے، لیکن
ایمان کے قبول کرنے والے 72 بھی نہیں تھے، 80 بھی نہیں ہوئے۔ بالمقابل اس کے دو جہاں کے مالک میرے آقا کی بات تو اور ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم کی مثال لے لیجئے کہ نوح علیہ السلام کے بعد میں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی تائید اور اتنی مدد اور اتنا ان کے ذریعے سے وہ بوجھ کو اٹھانے کی سکت اور ان کی مدد کی گئی کہ 80,000 سے زیادہ بنی اسرائیل آپ کے دست مبارک پر ایمان کو قبول کرے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے بارے میں بڑا ہی حساس ہے۔ عمومی طور پر تو قرآن مجید کے اندر میں ایمان والوں کے لیے تسلی کے لیے بتا دیا کہ تم پر میں اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا تم برداشت نہیں کر سکتے، لا یکلف اللہ نفسا، جتنا تم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو پھر اپنے پسندیدہ بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا دوسرا نظام کیا ہوتا ہے؟ عام بندوں کے لیے تو خدا کا قانون یہ کہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا کہ تم برداشت نہیں کر سکتے۔ جو کچھ اسلام ہے، جو کچھ شریعت ہے، جو کچھ دین ہے، روزہ و نماز، زکوٰۃ و حج ہے، قرآن پاک کے احکامات ہے، حرام ہے، حلال ہے، یہ بوجھ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے رحمت ہے۔ اور اللہ کے وہ نیک بندے ہو ہی نہیں سکتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو اپنے لیے وزن اور اپنے لیے بوجھ سمجھے، بلکہ اس کو تو اپنے لیے نعمت اور اپنے لیے تو لذت کی چیز سمجھیں گے۔ کڑاکے کی گرمیوں کے اندر میں، مئی جون کے رمضان کے اندر میں روزے رکھ کر لوگوں کی صورتیں سکڑ رہی ہوگی، لیکن خوشیوں کے ساتھ اس کے چہرے پر چمک و دمک ہوگی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام عام انسانوں کے لیے تو یہ ہے۔ تو اس معاملے کے اندر بھی یہ بات تو متحقق ہو چکی کہ اللہ اپنے بندوں پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا کہ وہ اٹھا نہیں سکتے، لیکن اللہ کے اپنے پسندیدہ اور محبوب بندوں کے لیے اللہ کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے پسندیدہ اور محبوب بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام چلتا ہے کہ ان کو پھر جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ داری عطا کرے گا اور جتنا اپنی طرف سے ان کو قبولیت کے مقام پر اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، دوسرے راستے سے اللہ تعالیٰ ان کو وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ طاقت، وہ روحانیت اور وہ انرجی اور وہ ہمت عطا فرماتا ہے جن سے جتنا کام اللہ کو لینا مقصود ہوتا ہے۔ تو انبیاء کی تو میں نے مثال دے دی۔ اب انبیاء کا زمانہ، اس دنیا کے اندر میں کوئی نبی تو آئیں گے نہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رخ بتا دیا کہ اب یہ نظام جو چلائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو تو نہیں بھیجے گا، تو پھر نبیوں کے بدل کے نظام کے لیے اولیاء کو منتخب کرے گا۔ اس لیے امت کے اولیاء کے اندر بھی یہ بات متحقق طور پر معلوم ہو جائے گی کہ جن بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب کرے گا، جتنا اپنا حق دینے کے لیے اتنی طاقت، اتنی قوت اور اتنی مراعات، اتنی انرجی ان کے اندر اتنا حوصلہ عطا کرے گا۔ حوصلہ، انرجی اور طاقت یہ دوسرے رخ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان محبوب بندوں کو عطا کرے گا۔ اب جو شریعت ہی کو وزن سمجھ لے، مشکل سمجھ لے، تو وہ تو انفٹ ہو گئے ہیں شریعت کے معاملے میں۔ ان کو استغفار بھی کرنی چاہیے اور ان کو تو پھر اپنے بارے میں فکر بھی کرنی چاہیے اپنے خاتمہ بالخیر کے لیے کہ شریعت پر نہیں چلنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ نے اس کے لیے آپشن رکھا ہے کہ شریعت کے معاملے میں کچھ کمی کوتاہی ہوگی، اس کا کفارہ بھی ہے، توبہ اور استغفار بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے معافی مانگو گے تو میں تم کو معافی نہیں کروں گا بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ یہ آپشن ہے، لیکن بالمقابل اس کے اللہ رب العالمین کہ اپنے محبوب بندوں کے لیے اور اپنے پسندیدہ بندوں کے لیے، ان کے لیے یہ صرف شریعت کے نظام، یہ تو عام انسانوں کے لیے ہے، عام مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن اللہ کے اپنے محبوب بندوں کے لیے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے راستے سے، جیسے غذا منہ سے نہیں چل رہی ہے تو ناک کی نالی سے، ارے بابا کوئی ٹینشن نہیں، مزہ ہے کہ نہیں، کچھ بھی کوئی بات نہیں،
انرجی مل رہی ہے، ایسے ہی انرجی کا نظام اللہ کے اپنے محبوب بندوں کے لیے بھی، وہ نہ کھا کر بھی کھانے سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی ذلتوں کے نقشوں کے اندر بھی عام لوگوں سے زیادہ عزت کے تاج ان کو عطا کیے جاتے ہیں، اور عام انسان کو دیکھ کر کے کتنی مصیبت اور پریشانیوں کے اندر میں ہیں، لیکن اس کے اندر میں وہ ناشکری نہیں کرتے بلکہ مسکراتے رہتے ہیں، ذلتوں میں عزتوں کو دیکھتے ہیں، ناکامیوں میں کامیابی کو دیکھتے ہیں، اور کبھی نا امیدی اور کبھی ہمتی ان کے اندر میں نہیں آتی، اس لیے کہ ان کی نظریں اس طرف میں نہیں رہتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے راست اپنے فضل کا نظام قرآن مجید کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام ولایت کے لیے اس امت میں جو قیامت تک پیدا ہوں گے ان کے لیے ایک لفظ استعمال کیا قرآن مجید کے اندر میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ، آصف بلقیہ کا جو ولی تھے ان کا واقعہ بیان کر کے جب سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ تصرف آپ کو کیسے ملا، تو کہا کہ ھذا من فضل ربی، یہ ھذا من فضل ربی کیا ہے؟ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو کیا فضل سلیمان علیہ السلام کے لیے اور امتیوں کے لیے نہیں تھا؟ وہ کس فضل کی طرف میں قرآن رہبری کرتا ہے کہ عام انسانوں کے لیے تو روزے اور نماز اور شریعت کے اندر میں وہ اپنی جنت اور اپنی آخرت کے لیے وہ اپنے آپ کو چلانے والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو اپنی محبت کے لیے اور اپنے خاص نظام کے لیے منتخب کرتا ہے تو پھر ان کے لیے یہ منہ سے چلنے والی غذا کے راستے بظاہر اگر بند ہو جائے، اس لیے ازہر من الشمس کی طرح سے بے شمار اولیاء کی زندگی میں یہ حقیقت مل جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نظام کو ہر زمانے میں امت کے سامنے اللہ کی حکمت نہیں کتنا کھول کر سامنے لایا جائے، لیکن تاریخ اس بات کا انکار نہیں کر سکتی۔ قرآن مجید کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کہ جب پہنچے حضرت زکریا علیہ السلام تو دیکھا کہ بے موسم کے پھل وہاں رکھے ہوئے ہیں، قرآن پاک میں تذکرہ ہے۔ پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے، تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھیجتا ہے۔ اور پھر وہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ میں جو کچھ تصرفات کا معاملہ ہوا، مریم علیہ السلام نبیہ نہیں، اس لیے کہ نبی عورت نہیں ہوتی، ولیہ تھی، تو پتہ یہ چلا کہ قرآن پاک کے مطابق نبی اولیاء کے ساتھ اللہ کا ہر زمانے میں الگ سا اور خاص نظام ہوتا ہے۔ سمجھ میں آگئی؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی وہ بات کو اور حضرت آصف بلقیہ کی بات کو میں نے نقل کر دیا۔ ھذا من فضل ربی، یہ کون سا نظام ہے جو عام نظام سے ہٹ کر الگ نظام ہے؟ اولیاء کے معاملات کے اندر میں سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ایک عاشق اور مرید خاص جب ان کو جیل میں ڈال دیا گیا خلافت بنو عباسیہ کا وہ، تو آپ پہنچے اور پہنچ کر کہا، شفیع کی تھیلی لے کر پہنچے اور پہنچ کر یہ کہا کہ میرے پیر و مرشد آپ کی تکلیف تو اس مرید کے لیے ساری چیزیں کیا ہے، بلکہ اس کو بھی قبول کیجئے، اور آپ کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی، آپ کو میں نکالوں گا باہر۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اب بیچارے ظاہر کے اعتبار سے یہ بات کہیں، ظاہر شریعت والوں کے لیے اس کی رعایت اگر اس حد کو پار کریں گے تو وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ کیا کریں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے۔ لیکن جن کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص نظام بھی جو قرآن و حدیث کے مطابق میں ثابت ہے، یہ ہے ثابت ہے ثابت، اور اس کے ساتھ میں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کو عام طور پر ہر زمانے میں ظاہر نہیں کرتا، اس لیے کہ منہ سے چبا کر کھانے کے بجائے ناک کی نلی ہر ایک پر اس کو نہیں ڈالی جاتی، نہیں ڈالی جاتی، وہ تو ایمرجنسی حالات ہوتے ہیں، اور وہ تو علاج کے لیے تجویز ہوتی ہے، اور وہ بھی نالی RMP نہیں ڈالے گا، MD نہیں ڈالے گا، بلکہ اس لائن کا ماہر ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے راہ طریقت کے اندر میں اللہ کے خاص نظام اپنے نیک بندوں کے لیے جو ہوتے ہیں قرآن پاک سے ثابت ہے۔ جو انکار کرے عقیدے کے اعتبار سے وہ کافر ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر میں ہے اولیاء کے ساتھ کے تذکروں کا معاملہ۔ اگر عقیدے کے ساتھ اس کا نادانی میں جہالت کی وجہ سے انکار کر دے، یا اولیاء کے بغض میں انکار کر دے، یا پھر دکاندار ہو
تو جب اولیاء کے نظام کی اگر زیادہ دنیا اور امت کے اندر میں اگر ظاہر ہو جائے تو پھر ہم کو کون پہنچے گا؟ یہ ڈر ہمیشہ سے اس امت کے ناصبیوں کو رہا ہے۔ اس لیے ہر زمانے میں اسلام کی 1500 سالہ تاریخ اسلام کے اصل لوگوں سے اور اولیاء سے اور اہل بیت اور آل رسول کے ساتھ یہ بات نہیں کہ نہیں جانتے ہیں، جانتے ہیں وہ جو کہ علم والے ہوتے ہیں، وہ قرآن و حدیث پر عبور ہوتا ہے، مصنفین ہوتے ہیں، مقررین ہوتے ہیں اور حوالے والے ہوتے ہیں، جاننے والے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ بھی یہ تو پھر کہیں ہمارا گریڈ کم نہ ہو جائے اور امت کے سامنے، کیونکہ لوگوں سے ان کو مطلب ہوتا ہے اور اللہ کے مقربین تو یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے چاہے پیروں پر پڑ جائے، گھوڑے پر پڑ جائے اور لوگ ان کی کھال اتار دیں، ان کی گردن اتار دیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ان کی نظر ہوتی ہے ادھر۔ لیکن 1500 سالہ تاریخ کے اندر میں یہ نہیں کہ جو اولیاء کے نظام کی مخالفت کرتے ہیں یا اہل بیت کے ساتھ بے ادبی کرتے ہیں یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی شان میں بغض اہل بیت جن کو ہوتا ہے، ان کو یہ نہیں سمجھنا کہ وہ نہیں جانتے، علم نہیں ہے ان کے پاس میں، علم تم سے زیادہ ان کے پاس میں ہوتا ہے۔ لیکن کیا بات ہوتی ہے؟ اولیاء کا بغض اور اہل بیت کے بغض کی وجہ صرف اور صرف اپنے وقار اور اپنی انانیت کہ کہیں وہ ان کا نظام اگر سامنے آ جائے تو پھر ہم کو کون پوچھے گا۔ یہی وجہ تھی کہ مسلم حکمرانوں نے اور مسلمان سلاطین نے اور اسلامی حکومتوں نے جان کر بھی، کیونکہ جانتے ہیں وہ قرآن و حدیث کو، یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ قرآن و حدیث کو نہیں جانتے، یہ وہ طبقہ ہے جو قیامت تک اس امت میں رہے گا۔ وہ کون؟ علم والے ہوں گے، جاننے والے ہوں گے، جان بوجھ کر بھی نہیں بھائی ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں اس میں شریف کو، ہم بھی اولیاء کے تقدس کو جانتے ہیں کیونکہ قرآن میں ہے نا، اور قرآن پاک کے اندر میں آیتیں ہیں الا ان اولیاء اللہ کتنے پڑھ کر سنائیں گے، کتنے واقعہ سنا دیں گے۔ کبھی ایسے لوگوں سے جہاں پر یہ بات کا خدشہ ہو، ان سے ذرا اگر سننا ہو تو ان کے سامنے جاہل اور اجہل بن کر اولیاء کے بارے میں معلوم کرو تو اتنی بڑی بڑی کتابوں کے حوالے دے کر ایسا پہاڑ تمہارے سامنے رکھ دے گا کہ تم کو تو تمہارا پیر بھی اولیاء کی کرامتوں کو نہیں بتائے گا، کوئی بڑا پیر بھی، کوئی بڑا مقرر بھی، کوئی بڑا سنی عالم بھی اولیاء کی ان واقعات کو، باتوں کو نہیں بتائے گا۔ مولانا ولی اللہ صاحب مرحوم نظام آباد کے جامع مکہ مسجد کے امام تھے، خیر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایسے دسوں لوگ، یہ نرمل کی جامع مسجد کے مولانا مفتی لیا جو پہلے تھے، انہوں بھی جب ہماری ان سے ملاقاتیں ہوتی تھی تو اولیاء کے معاملات کے اندر میں اور معاملات کے اندر میں اب دوسرے رخ پر میں تو تعجب میں پڑ جاتا ہوں، کتنی حقائق معلوم ہے ان کو، کتنی حقائق معلوم ہے۔ شیخ الحدیث ہے جامع مسجد کے اندر میں جو آئے ہوئے تھے بیچارے مفتی نسیم صاحب، ان کے پاس میں جب ہم نے دیکھا اولیاء کے معاملات کے اندر میں تو انہوں نے اپنی تحقیق کے بارے میں ان کے بڑے بیٹے کے ساتھ میں معاونت میں لے کر مستقل طریقت کے نظاموں پر اور سلاسل کی تحقیق کے اوپر اتنا بڑا کام کیا اور اتنا مواد ان کے پاس میں جمع تھا، لیکن دوسری طرف میں دیکھا جاتا ہے تو ان معاملات کے اوپر سامنے آنے کے بعد میں ان مجموعوں کے اندر میں پھر اس کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ اظہار کرے گا بھی تو بچ بچاؤ کے ساتھ میں امت کو وہ راستہ کیوں نہیں بتاتے کہ تم بھی کلمہ گو ہے، میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والے امتی ہو، اگر تم بھی ہمت کے ساتھ میں قبولیت کے میدان میں آگے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف میں اگر ہمت کے ساتھ میں آگے بڑھو اور ان نسبتوں کو حاصل کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو پھر تمہیں بھی اپنا محبوب بندہ، اپنا پسندیدہ بندہ بنا سکتا ہے، کیونکہ خدا پر کس کا قانون نہیں چلتا، بلکہ وہ تو یا جس کو چاہے سہاگن کہلائے۔ یہ آدمی کا یہ سوچ لینا کہ ہم اللہ کے محبوب بن ہی نہیں سکتے،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نا امیدی جو کفر ہے وہ چاہے گا تو کیوں نہیں ہوگی؟ اس راستے کی رہبری تو امت کے لیے کرو، امت کے لیے کرو، ہمت دلاؤ اور ان کو راستہ بتاؤ۔ علی الاعلان ان منبروں کے ذریعے سے آنے والے مجموعوں کا حق ہے، ورنہ خیانت ہو رہی ہے کہ امت کو نظام ولایت بتایا جائے کہ ہر کلمہ پڑھنے والے کو اپنے کلمے کی تصدیق جو قیامت میں پیش کرنی پڑے گی، اس کی شہادت میں، شہادت اللہ کی بارگاہ میں اس کلمہ پڑھنے والے مرید کی پیر ہوگا۔ ہر ایک کو مرید بننا ضروری ہے، ہر مرد کو، ہر بچے کو، ہر عورت کو اور ہر مسلمان کو۔ لیکن اس رخ کے اعتبار سے دیکھو کہ بڑے دھوم دھار بیانات ہوں گے، تقریریں ہوں گی، جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے، بڑے بڑے مقررین آنے والے 50,000 لیے، 1.5 لاکھ لیے، اعتراض کی بات نہیں، لیکن مقصد کے اعتبار سے امت کو دیوبندیوں میں، تبلیغیوں میں، بریلویوں میں، رافضیوں میں، شیعوں میں، ان میں تو الجھا کر چلے جاتے ہیں، لیکن بندے خدا اس آج میں مجمع کو اس کا حق کیوں نہیں دے رہا؟ تو اپنا حق لاکھ روپے نذرانہ وصول کر رہا ہے، آنے جاڑی کے ایروپلین کا ٹکٹ تو وصول کر رہا ہے، لیکن اس ظالم ہے اگر اس کا بدلہ اگر تو عوام کو نہیں دے رہا ہے۔ اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ ہے کہ ان کو وہ راستہ بتا دو، وہ راستہ دکھا دو جو آئے۔ کیوں کہ ان نسبتوں پر آنے والے عوام نہیں ہوتی، یاد رکھنا، ان کو تو کسی نہ کسی صورت سے ان نظاموں سے ہر زمانے میں دور کیا گیا، اور آپ بھی خامخواہ کے اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوگا کہ عوام آپ کی مجلسوں میں بھی، آپ کے نظام میں بھی عوام خوب آ جائے، یہ نہیں ہے، خدا کا نظام ہی نہیں ہے شروع سے۔ یہاں پر تو چھانٹ کر بھیجا جاتا ہے، مردان خدا کو لایا جاتا ہے، عوام کو نہیں بھیجا جاتا عام طور پر ان نظاموں کے لیے۔ اس لیے کسی اور عنوان کے اوپر تو ہزاروں لاکھوں آدمیوں کا جمع کر لینا، جمع ہو جانا بہت آسان ہے، لیکن وہیں پر ان نظاموں کے لیے نہیں بابا، امید نہیں رکھنا کہ کیونکہ عوام کا نظام نہیں ہے، یہ خدا کا نظام ہی نہیں ہے۔ اپنے خاص نظام کے معاملات کے اندر میں تو خدا پردوں کو ڈالا ہوا رکھتا ہے اور انہی کو بھیجتا ہے جن میں صلاحیت ہے۔ اس لیے قدر کرو ان لوگوں کی کہ جو کسی نہ کسی ہیلے تمہاری ان محفلوں میں، تمہاری ان مجلسوں کے اندر میں آ جاتے ہیں، وہ بھی اس رخ کے اعتبار سے اللہ کے نہیں تو اہل اللہ اور اولیاء اللہ کی نظروں میں کسی نہ کسی طرح سے موجود ہوتے ہیں، وہ چاہے تمہارے خاندان کے لوگ ہوں، برادران وطن ہو اور عام لوگ ہو، کسی جماعت و مسلک سے تعلق رکھتے ہو، لیکن تمہارے مجموعوں کے اندر میں اگر آ رہے ہیں وہاں ناقدری نہیں کرنا۔ اس لیے یہاں پر عوام کو نہیں بھیجا جاتا، بلکہ یہاں تو منتخب کر کے خواص کو بھیجا جاتا ہے۔ ان کا آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان میں صلاحیت ہے۔ اگر تم ان کی صلاحیت کو اور آگے بڑھا کر اور ان کو صحیح اگر رخ دے دو تو پھر اس راہ کے اندر میں وہ آگے بڑھیں گے، اور بڑھ کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بندہ بنائے گا، کیونکہ وہ اختیارات اور تصرفات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان پسندیدہ بندوں کو عطا کر دیتا ہے۔ بڑی مثال آسان سمجھنے کے لیے بچوں کو بہت آسان مثالیں دیتا ہوں کہ دماغ میں ٹک جائے۔ پیرانے پھر غوث اعظم کی بارگاہ کے اندر میں ایک چور آیا تو پھر ایک علاقے کا قطب بنا دیے کہ نہیں، کیا مرید بنائے، اس کو نمازاں پڑھائے، زکوٰۃ دلائے، حج کروائے، کچھ بھی نہیں، یہ تصرف ہوتا ہے ان کو۔ ایک مرید کے والد کا انتقال ہوا، بیٹے نے دیکھا کہ جہنم میں چل رہا ہے، تو غوث اعظم نے کیا کیا؟ ارے وہ تو مخالف تھا، خانقاہ کو نہیں آتا تھا، آنے والوں کو روکتا تھا، سب کچھ تھا، لیکن مرید نے کہا کہ سرکار کچھ نہ کچھ راستہ نکالیے، تو اچھا جان دیں یہ تو بتا دیں کہ تیرا باپ کو بھی ہمارے خانقاہ کی لنگر پر کھانا بھی کھایا تھا۔ تو نے کہا ایسا تو معاملہ نہیں، حضرت ہے، ایک مرتبہ مجھے کھینچ کے لے جانے کے لیے آیا تھا گالیاں دے کر، یہاں کیوں بیٹا؟ ہوتا ہے نا جی، کیا مطلب ہے؟ وہ پورا برباد ہو جا رہا، تو رہتے خناس دماغوں میں۔
اس کے بجائے پتے کھیلنا شروع کر دیا، شراب پینا شروع کرا، روز آنا آ کے پھر گپا گپ دینا شروع کرا، وہ اچھا ہے چرس اور گانجا، اور آج کل تو اس سے آگے کیا اپڈیٹ ہے نا جی، وہ کیا ہے، کیا لے رہے ہیں آج کل وہ ڈرگس۔ ارے بابا شکر ادا کر کہ اگر اس طرف میں ہے تو کم از کم سنبھلا ہوا ہے، ورنہ پھر ادھر جائے گا تو ڈرگس لے کے پھر تجھے ڈروکس بنا دے گا۔ غنیمت ہے نا اس زمانے کے اندر میں، ورنہ اب دین کے لائے ادھر بھی نہیں جائیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے کہ یہاں پر آتے نہیں ہیں، اور آپ ٹینشن نہیں لینا اس معاملے کے اندر میں 1000 مجمع جمع ہو جانا، 1500۔ ہم نے کبھی اپنے مرید اور خلیفہ کو یہ بات کہی کہ تم اتنے لوگوں کو جمع کیوں نہیں کی؟ محنت کرنے کے لیے تو اس کا راستہ تو بتاتے ہیں، طریقہ بتاتے ہیں، مرید اور خلیفہ فعل وہاں پر ہوتا ہے کہ وہاں پر یہ بتا دیے مگر اپن تو کر کے دیکھے ہوتا نہیں، وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اگر کسی خلیفہ کو اور کسی مرید کو اگر پیر کسی بات کا حکم دے تو اس وقت کی حکمت ہوتی ہے۔ تمہارے 10 برس کی محنتوں کا وہ اثر نہیں نکل سکتا، لیکن تم نے اس لمحے کی قدر کر کے پیر کی منشا کے مطابق وہ محنت کا حق ادا کر دیا تو وہ وقت ہوتا ہے ہدایت کا، اور تم اس کو مس کر دیتے ہیں۔ مطلب محنتوں سے نہیں ہے اس نظام میں، بلکہ اصل چیز کیا ہے؟ منشے پیر کا پورا کرنا۔ کیوں کہ منشے پیر اصل میں منشے اولیاء، منشے اولیاء، منشے غوث و خواجہ، منشے غوث و خواجہ، منشے پنجتن پاک اور مولا علی اور میرے آقا دو جہاں کے مالک، اور دو جہاں کے مالک میرے آقا کی منشا رب کی منشا ہوتی ہے۔ کہا کہ میرے محبوب آپ مانگ لیجئے، عمرین میں سے کسی ایک کو مجھے عطا کر دیجئے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو مانگا نا میرے مصطفیٰ، تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں تھی۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ عمرین کو مانگا اور میرے مصطفیٰ سے کہلوایا، یہ خدا کا نظام ہے۔ اچھا کیا میرے آقا کے کہنے کے اوپر خدا نے فیصلہ کیا؟ وہ فیصلہ تو خدا کا طے تھا، لیکن یہ نظام ہوتا ہے۔ اب ان نظاموں کے معاملات کے اندر میں وزن محسوس ہو جاتا ہے یا گمراہ ہو جاتا ہے آدمی، مجموعوں کو دیکھ کر نا امیدی کی حالت میں آ جاتا ہے۔ مین پاور کہاں ہے، کثرت کہاں ہے، تعداد کہاں ہے، وہ لیڈر بھی آنا، انہوں بھی آنا، وہ مولانا بھی آنا، اور وہ مولوی صاحب بھی آنا، یہ داماد صاحب بھی آنا۔ محنت کا میدان جتنا تم کو دیا گیا ہے اس کا حق ادا کرو، اس میں چوک ہوتی ہے تو 10 سال کی محنت بیکار ہوتی ہے۔ وہ مرید اور وہ خلیفہ وہ کامیاب محنت کرنے والا ہے ہی نہیں جو منشے پیر کی رعایت نہ کرے۔ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان محفلوں کے معاملات کے اندر میں فون اور میسج کے نظام کو ختم کر کے، فون اور میسج آپ 50 آدمی کو دے رہے ہیں، فارمیلٹیز کے درجے میں دے دو وہ، لیکن طے کرو اپنے لیے کہ 5 آدمی صحیح، کوئی تو وجہ ہوگی نا ہمارے کہنے کی، اور جو کر رہے ہیں جو بچے، وہ نتیجے ان کے سامنے نکل رہے ہیں، اور ہمارے سامنے کارگزاریاں ہیں علاقے کے ہمارے بچوں کی خلیفاؤں کی کہ حضرت ہم کو سمجھ میں نہیں آیا تھا، اتنی مرتبہ 10 مرتبہ ان کے پاس میں گئے، ان کو میسج کرے، فون کرے، لیکن آپ کی بات کو مان کر ہم ان کے پاس میں بنفس نفیس پہنچے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ وہ بھی آئے اور اپنے ساتھ میں دوستوں کو بھی لے کر آئے، جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے۔ وہ تو ہم کو گمراہ اور مشرک کہتے تھے، لیکن وہ آ گئے۔ یہ کیسے آئے؟ کون سی چمتکاری ہے؟ کون سی کرامت ہے؟ کرامت نہیں ہے بلکہ وہ قبولیت کا نظام ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی تقریر اور اپنے تحریروں کے ذریعے سے اور اپنی محنتوں کے ذریعے سے بندوں کو رب کی پہچان نہیں کرواتے، بلکہ وہ محنت تو وہ کرتے رہتے جو منشے خدا بندی ہوتی، اس کے بعد میں دوسرا ان کا جو مضبوط اور اصل جو کانسیپٹ رہتا ہے، دن میں بندوں کو خدا کی منوانا اور رات کے اندھیروں کے اندر میں خدا کو بندوں کی منوانا۔ میرے اس نظام کے اندر بھی وہ لوگ جن پر نا امیدی، مچھائی پن اور مردودیت، نا امیدی کی کیفیت آ رہی ہے، اس کا حل باہر نہیں ہے،
نظام پر الزام مت ڈالو، بلکہ اس کے حل کو اپنی ذات کے اندر میں ڈھونڈو کہ تم اس رخ کو بھی سمجھ نہیں سکے جو حق کا رخ ہے قرآن و حدیث کے مطابق میں، تم صرف بیان کر لینا، عہدے کھول دینا، تقریریں کر لینا، علماء کو بلا لینا، لنگریں کرا لینا اور بازاروں اور چوراستوں کے اوپر یہ سب کچھ کر لینا، یہ کرنا تمہارا مفید ہے اگر حکم پیر ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ذرہ اگر آزمانا ہو تو جو ایک آدھ مرتبہ آزمانے لگاؤ کہ تم لوگ حکم پیر اگر مرضی پیر اگر نہ ہو کر کے دیکھو وہاں پر. آگے کا جملہ نہیں بولتا ہوں کہ پھر اسی مجلس کے اندر میں پینے والا ایک آ کے لے دے کرنا شروع کر دے گا. حاجی شاہد صاحب، اے شاہین کدھر رہتے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں کہ اصل جو پاوا ہے اس کو سمجھ نہیں سکے ہم، جس کی وجہ سے خطرے میں ہماری ذاتیں پڑ رہی ہیں. محنت دوتی کرے لیکن لوگ نہیں سنتے، بجائے اس کے بولے ان کی طرف میں دیکھو ہزاروں آدمی اور لاکھوں آدمی کے اجتماع ہو جا رہے ہیں اور اتنا ہو جا رہا ہے، وہ ہو جا رہا ہے، یہ ہو جا رہا ہے، ہو جا رہا ہے. لیکن اس نظام میں ہو جانے کو ہو جانا مت سمجھو، بلکہ یہاں کا نظام تو قبولیت والا نظام ہے. یہاں تو کام لیا جائے گا، اور جو کام لیا جائے گا نا تو یہاں سے لے کر وہاں تک کا کنسرٹ اور کنیکشن ہوگا. تب کہیں جا کر اگر وہ تار جڑا ہوا ہے تو روشنی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. نہیں ہمارے سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ مرید عقیدت مندی کے اندر میں آ کر کہا کہ سرکار مجھے پتہ شروع ہو رہا آپ کی مصروفیت اور آپ کا یہ زیادہ رہن کھانے کی بھی ضرورت نہیں سن رہے نا حضرت کیا کریں گے، لوگ مخالفت کر رہے، ہمارے گھر کے لوگ بھی نہیں مان رہے، ذرا تو نہیں کر رہے تو تو بھی مرتد ہو جاتے، چھوڑ دے کے بھاگ جا. اور جو اس رخ پر آتے ہیں نا عوام کی طرف دیکھتے ہیں ان کا انجام اپنی ذات سے محروم ہونا ہوتا ہے. کیوں کہ ان کا رخ رب کی طرف سے اللہ والوں سے ہٹ کر مخلوق کی طرف میں آ گیا. مخلوق کی طرف میں جب آیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی نسبت کو ختم کر کے، اپنے محبوبی کی نسبت کو ختم کر کے اب مخلوق جانے تو جانے. تو مخلوق ہزاروں مرید بھی جمع ہو جائے، کروڑوں روپے خرچ کرنے والے بھی جمع ہو جائے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے حق وہاں پر نہیں، بلکہ وہاں ذلت اور رسوائی ملے گی اس کو نتیجے کے اعتبار سے. کیوں کہ وہ جو حق کی نسبت ہے وہ کنیکشن ختم ہو گیا. امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے پاس مرید آ کر کہا کہ سرکار تکلیف آپ کی دیکھی نہیں جا رہی. تو سرکار نے کہا کہ مریدوں کو بتانے کے لیے کہ تو ہم کو مظلوم سمجھتا ہے. ہاں سرکار، گلے میں بھی بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں پیر بیڑیاں ہیں، آپ کو زنجیروں سے بابا کوٹ واڑے ہی کے اندر میں ہے نا، تمہارے ہی حکومت میں ہے، تمہارے اختیار میں ہے، تمہاری ہی حکومت میں ہے، پھر اتنا ڈر کا ہی. بھائی آپ کے عادل آباد ٹاؤن کے اندر بھی ہتھکڑیاں ڈال کے لاتے ہیں، لیکن ٹاؤن کے اندر میں وہ بند کمرے کے اندر اندھیرے کمرے لاتے ہیں تو ڈھکل کے لاکھ مار تو چل ہتھکڑیاں رہتی کس کو، وہ بیڑیاں رہتی شکل میں نہیں رہتا. یہ کون سا نظام ہے؟ پھر یہ وحشت اور دہشت ہوتی ہے حق کے نظاموں کی، وحشت اور دہشت ہوتی ہے، روب ہوتا ہے. وہاں پر جیل میں ڈالے ہوئے کس کو؟ سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جو یہ کہہ چکے تھے حکومت میں تمہارے حوالے کر دیا، مجھے حکومت سے کوئی مطلب نہیں. میرے ابا جان نے جو مجھے ذمہ داری دی کہ اہل بیت کی عصمت اور محبتوں کو دینا، جو عالم اسلام تھے جو لوگ اہل بیت کی محبت کے لیے آ رہے ہیں، میں ان کو کربلا کے واقعہ سناتا ہوں، اہل بیت کی محبت کا جام پلاتا ہوں، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، مجھے کوئی واسطہ نہیں تمہارے تخت و تاج سے، تمہاری حکومت میں کوئی میں مداخلت نہیں کرتا. لیکن پھر یہ ڈر تو بزدلی کتنی آ جاتی ہے ان لوگوں کے اندر کہ کوٹواڑے کے اندر بھی، لیکن وہاں پر بھی رکھے تو کھلا نہیں، وہاں پر بھی گلے میں بھی بیڑی، ہتھکڑیاں، پاؤں بیڑیاں، پورے زنجیروں سے بندھے ہوئے. کہا کہ سرکار آپ کی حال دیکھی نہیں جا رہی. تو کہا کہ بیٹا کیوں پریشان ہو، یہ شفیع کی تھیلی ہے، جس کی زمانہ تمہارا کچھ لے لے کے آپ کو چھڑا لینا چاہتا ہوں، تو مجھے چھڑائے گا. بعض وقت رحم آ جاتا نا کاملین کے اوپر بھی
ارے غریب نواز کو کتنا ستایا گیا، راجن شاہ ولی کیسے آئیں گے اس زمانے کے اندر میں، تاج الاولیاء تو پوری زندگی بارش میں اور دھوپ کے اندر میں ٹھٹکتے ہوئے جاڑوں کے اندر میں اپنے بغیر کپڑوں کے بھی گزار دیے، رحم آ جاتا نا رحم، ہم کو تم کو حق نہیں ہے رحم کرنے کا، خدا ناراض ہو جاتا ہے، کیوں رحم تم میں کریں جن کا پسندیدہ بنتے ہیں، کیا وہ رحم نہیں کر رہا ہے؟ تم کو کیا معلوم ہے؟ ایک چھچورا آدمی ایک مظلوم پڑے رہتے تھے ایک نالی کے پاس میں، اور وہ نالی کے پاس میں جالی کپڑا لگا دے کے ادھر سے نالی کے اندر سے آنے والے کیڑوں کو وہاں جمع کرتے ہیں، کیڑوں کو، اور وہ جب جمع ہو جاتے تو اس کو نکال کر کھا لیتے ہیں۔ انہیں بولا کیا ہے، اور لوگ یہ دیکھو ان کو ولی ولی مان رہے ہیں، اور لوگ شرک کر لے رہے ہو، یہ بیچاروں کو جن کی آنکھوں پر شرک کا چشمہ لگ گیا، ہر جگہ شرک نظر آتا ہے، تو پھر یہ کر رہے ہیں۔ تو دیکھے 2-3 مرتبہ آیا، دیکھا عقیدت کے اندر میں کیوں رے بابا بہت آ رہا ہے، کہاں سے نکل کر آ رہا معلوم ہے میرے کو، تو میرے ہاتھ پر رحم کھانے کو آ رہا ہے، تو لے کہ میں کھانا لا کے دیتا ہوں نا حضرت، تم تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہی دکھ رہے، تو پھر میں لا کے دیتا ہوں، تو کیا لا کے کھلاتا مجھے؟ تو لا کے نہیں کھلا سکتا، بلکہ تو کبھی نہیں کھایا ویسی غذا میں یہاں پر کھاتا ہوں۔ یہ کیڑے کیڑے بول رہا ہے، پیڑے ادھر آنے، کیڑے کی اولاد اس کو لیے کیا کرے، وہ اس کیڑے جو دکھ رہے تھا نا وہ لے لے کے منہ کے اندر میں ڈال دیا، طاقت ہوتی ہے ان کو، بڑی طاقت ہے، دوں گا نسے سنگا دی ہوں گے، منہ کھول جاؤں گا انہیں بھی، نظام ہے ان کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ میں نظام خداوندی ہوتا ہے، جو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق میں جو کرنا ہے، اور ہر وقت اپنے کرامت کی دکان لگا کے نہیں بیٹھتے وہ اولیاء کہ نہیں ویسا کر دی تو ذرا ایک کرامت و رحمت اگر ظاہر ہوگی تو بولے نظام کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، ارے کرامتی کے بچے ہیں، نظام کو فائدہ کرامتوں سے ہوگا، کریم کا نظام ہے، کرامتوں کا محتاج بنا رہا ہے، تو جن مریدوں اور خلیفاؤں کے دماغوں میں ابھی تک یہ ٹی وی بھری ہوئی ہے وہ نکال دے اپنے دماغ سے، یہ کریم کا نظام ہے، کرامتوں کا نظام نہیں، اولیاء کبھی کرامتوں کی خواہش کرتے ہی نہیں ہیں، بلکہ جو اولیاء کے ہاتھوں پر کرامتیں صادر ہو جاتی ہے اس کے بعد اللہ کے سامنے کہتے کہ یا اللہ کیا تو نے، لیکن لوگ تو میری وجہ سے سمجھیں گے نا، تو پھر کیوں مجھے تو چھپا کے رکھ، تو پھر اولیاء کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب ظاہر ہو گئے نا تم کرامتوں پر، اب تو بھیڑ بھاڑ بہت آئے گی، اور جی شاہد صاحب ہونا کی بھیڑ بھاڑ، مین پاور، جو ذمہ داری ہے بیٹا اپنا کام کرتے رہو، خامخواہ کے لیکچر کیوں بن رہے ہو، خطرے میں کیوں ڈال رہے ہو اپنے آپ کو، یہ دیکھو کہ منشا پیر پورا ہو رہا کہ نہیں، جو منشا ہے وہ کر سک رہے کہ نہیں کر سک رہے، اگر وہ نہیں کر سک رہے تو پھر خطرے میں ہیں ہم، جیسے منہ کے اندر میں ڈالے مزے لے لے کے اور کھلا ہوگا، 3 مرتبہ کھلا ہے، اس کے بعد چل میرے باپ کی آگے نکل یہاں سے، تو لوگوں پوچھے کہ کیا کھایا رہے تم کے ہاتھ سے، تو میں کیا بتاؤں زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا، بولے وہ کھا لیا، کیا کھا لیا، یہ اولیاء کا نظام بھی، تاریخ کا انکار نہیں کر سکتے، رحم نہیں کھانا ان معاملات کے اندر میں، ارے حضرت تم اتنی تکلیف ہے وہ کر رہے ارے تجھ پیدا ہوا کہ بابا میری تکلیف کو دیکھنے والے میرے غریب نواز، میری تکلیف کو دیکھنے والے میرے اوپر کے لوگ ہیں، نہ نیچوں کو رکھا نہ برابر والوں کو رکھا، اپنے آپ کو تو حوالے کر دیا، اب تم میں یوں خواہ کے اب تھوڑا سا موقع دے رہا ہوں 2-4 منٹ 5 منٹ کا شاہی صاحب کو پیرا دبا لینے کا، تو ان کی خواہش پر کیونکہ قدموں سے قدم بھی تو رونا شروع کر دیے تھے، تو تھوڑا سا چاکلیٹ دے دیا ہوں جان دو، باقی رحم نہیں کھانا ان معاملات کے اندر میں، کیا ضرورت ہے، کیوں، اور پھر ہم تمہاری ہمدردیوں کے محتاج نہیں، تمہارے پیسوں کے محتاج نہیں، تمہاری منقبتوں کے ہم محتاج نہیں، اور تمہاری تعریفوں کے ہم محتاج نہیں، تمہاری کثرت کے ہم محتاج نہیں، کئی مرتبہ ہم نے نہیں کہا کہ سارے ہیں وہ نہ بھی رہے، ایک بھی نہ رہے تو پھر اکیلا رکھوں گا، کیوں کہیں، اس لیے میرے بچوں اس طرف میں رخ بتانے کا، میرے سید سجاد نے اس مرید کے اس پیشکش پر یہ کہا کہ ہم مجبور نہیں ہیں بلکہ ہم تو مختار تھے، مختار ہے اور قیامت تک مختار رہیں گے، اللہ اکبر جب کہا تو جیل خانے کے اندر میں جو گلے میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی، ہتھکڑیاں پڑی ہوئی تھی، پیر بیڑیاں پڑی ہوئی تھی،
وہ لوہے کی موٹی موٹی سنکلیں کٹ 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 کر کے ٹوٹ گئی. کیا ہوا؟ مجبوری نہیں ہے ہماری، منشا دیکھ رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی مدد مولا علی کہیں کو نہیں کرے. پاگل کے بچے کہاں جا رہا ادھر ذرا نیچے تو آ، تاج الاولیاء کو دیکھ لے. کہیں کو اپنا عقیدہ خراب کر رہا ہے، وہاں تو کچھ بچانے والے نہیں ہوگا تجھے. آج قبلہ اعجاز میں اچھی بات کہے تھے کہ صحابہ کے عقیدوں کے ساتھ میں اگر یہ امت اہل بیت کے ساتھ میں سچی محبت کرے تو دنیا کو گھٹنوں پر لا سکتی ہے. جنہوں نے اہل بیت کی محبت کا دم بھرا، بہت کچھ کمیوں کے ساتھ خدا نے بتا دیا کہ آج سپر پاور جس کو روس اور رشیا اور چائنا یہ کہتے تھے کہ یہ قابل تخلیص یہ طاقتیں نہیں ہیں، ہم اس کو ہٹا نہیں سکتے، لیکن وہ لوگ، ان کے پاس کون سی طاقت ہے؟ ان کے پاس انکار نہیں. ہم کو خوشی بھی کہ کم از کم ممبروں سے یہ بات کہی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک تو منہ سے ہوئے تھے نا. بلکہ لفنگے اور لفنڈرا تو کہہ رہے تھے کہ جو ان کو شہید بھی مت کہو، ان کے لیے دعا مغفرت بھی مت کرو. ارے بابا مجبور ہو جائے گا. جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور جن کے ہاتھوں پر دنیا کہہ رہی ہے اور جن کے ہاتھوں پر یہ سب کچھ ہوا ہے، ان کے بارے میں تو بول کر کیوں کہ ان کی آخرت تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر چیز کو تائید کریں گے، لیکن اپنے آپ کو یہاں پر اپنے آپ کو بچا کر رکھنا. یہ لوگ مجبور نہیں ہوتے بلکہ مختار ہوتے ہیں. تاج الاولیاء قریب کے ہمارے کہاں مولا حسین کی بات، مولا علی کی بات. لفنڈر کو معلومی شرکی ہے. کرامت بولتے کس کو دیکھتے ہیں؟ جو چیز ممکن نہیں ہے وہ ممکن ہو جانے کرامت بولیں گے. اور کرامت الاولیاء الحق خطبے کے اندر میں خطیب پڑھتا ہے حق ہے کرامتی. تو وہ کرامت جو ممکن نہیں وہ ممکن ہو جانا، تو وہ ممکن کیا ہونا ہے؟ تو کربلا تک چل جاتا ہے، مولا علی تک چل جاتا ہے، سید کائنات تک چل جاتا ہے. تو جہاں کے مالک میرے آقا کتنا گندا راستہ اختیار کر لیتا ہے، یہ کر لیتا ہے کہ نہیں؟ ان کے اختیارات، ان کے غلاموں کے غلام، ان کے نام لیوا. 100 سال پہلے کے تاج الاولیاء کو دیکھ لے تو اہل بیت کی عظمتیں تجھے سمجھ میں آ جائے گی. راجن شاہ ولی کو اگر دیکھ لے. لیکن خطرہ یہ ہے کہ تو اس رخ پر نہیں آتا نا، تجھے تو روک دیا گیا اس رخ سے، ورنہ تیرے عقیدوں کی حفاظت ہو جاتی اور تیرے ایمان کی حفاظت ہو جاتی اور خدا کی نظروں سے تو نہیں گرتا. 59 حکومتیں رکھ کر بھی آج کتنے بڑے شرک میں تھی، کتنے بڑے شرک. ہم کو وہ ہمارے کس وقت استاد بھی تھے بیچارے، اللہ کو بھی ہدایت عطا کریں. تو بولے کہ کھڑے بتوں کو نہیں، آڑے بتوں کو پوچھتے، بولے قبروں میں جو پڑے ہوئے. تو تم تو کھڑے بتوں کو جا کر پوچھ رہے ہیں نا. امریکہ ہے ماشاء اللہ، یہ یہودی، اسرائیل اور فلاں، ان سے ڈیلنگ اور ان کے ساتھ میں سانپ سونگا ہوا ہے. یہ کس بات کی راز؟ تو ہم تو یہی کہیں گے کہ کرم ہے ان بزرگوں کا کہ جن کو تم آڑے سمجھتے ہیں وہ آڑے نہیں ہیں، وہ تو کھڑے ہوئے دنیا میں. صابر پاک نے بتا دیا اپنے جنازے کی نماز پڑھ کر، بتایا کہ نہیں بتایا؟ ان کو آڑے بول رہا، پاگل کے بچے، تیرا باپ ہوں گا آڑا، تیری ماں ہوگی، تیرا خاندان ہوگا اور تیرا بانی و مبانی ہوگا. تیرا تو جس کا ہے، جس کا اپنے آپ کو کہتا ہے وہ ہے آڑا. لیکن اولیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑا ہوا رکھتا ہے، پوری دنیا کے نظام کو چلانے کی ذمہ داری انہیں عطا کرتا ہے. وہ آڑے کی آڑے کیسے گرائے؟ پھر جا امریکہ کے پاس بھی، ان کے پاس بھی جا. پھر مکہ مکرمہ کے اندر میں، سعودی حکومت کے اندر میں رنڈیوں کے کھیل کا پرمیشن دے، شراب بیچنے لگا. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ وہ کیا ہو رہا ہے؟ کھڑے بتوں کی پوجاری بن گیا. وہ شرک جس کو تو شرک کہہ رہا ہے وہ شرک نہیں ہے، اصل مشرک تو ہو گیا. سید سجاد نے جب ایک مرتبہ یوں کہا، کہتے ہی ساری جو پابندیاں تھیں وہ ایک دم کٹ 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 کر، بولے کہ یہ اختیار ہے ہمارا، کل بھی تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا. اور وہ اختیار ان کے نام لیواؤں کو
اہل بیت اور آل رسول قیامت تک عطا کرتے رہیں گے. اس لیے دین کی حفاظت کے لیے میرے مصطفیٰ نے کسی جماعت کو یا کسی تنظیم کو یا بلکہ عظمتوں پر لاکھوں سلام لیکن صحابہ پر بھی ذمہ داری نہیں رکھی، بلکہ بالاہتمام میرے آقا نے فرما دیا کہ قیامت تک کے لیے اور قیامت میں حوض کوثر پہ یہ دو چیزیں آ کے مجھ سے ملے گی، ایک قرآن پاک اور دوسرے اہل بیت. اہل بیت سے مراد کیا ہے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی، نہیں جانتے یہ بات نہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قرآن پاک کا ذرا حوالہ ملا تو ذرا بہت مطمئن بھی تو ہوتے نا کہ نہیں جی شائستہ اچھے حوالے آئے، ذرا 2 تولے خون زیادہ ہو جاتا نہیں، چہرہ ذرا کھل جاتا. تو قرآن مجید کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر کی چلیں گے کیا بول رہے تھے؟ قرآن مجید کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان یہودیوں کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں، جب تو جہاں کے مالک میرے آقا بڑے تڑپ اور فکر کے ساتھ ان کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو اے میرے محبوب، میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے تسلی دی. اے میرے محبوب، ان یہود اور نصارہ کے بارے میں تم یہ نہیں سوچنا کہ وہ تم کو نہیں جانتے، بلکہ وہ اپنی سگی اولاد سے زیادہ آپ کو جانتے ہیں، اپنی پیدا کی ہوئی اولاد سے زیادہ. قرآن پاک کی آیت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، ان سے زیادہ آپ کو جانتے ہیں کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں اور اللہ کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں، لیکن وہ نہیں مانیں گے اس لیے کہ عصبیت ان کے اندر میں ہے اور اس کے ساتھ میں انانیت اور تکبر ان کے اندر میں ہے. جاننے کے باوجود نہ ماننا یہ مرض میرے آقا کی حیات ظاہرہ کے اندر میں منافقوں میں تھا اور بعد خارجیوں میں منتقل ہوا اور اس کے بعد اب قیامت تک ناصبیوں کے اندر میں منتقل ہو گیا، یزیدیوں میں منتقل ہو گیا کہ جانیں گے سب. کوئی دوسرے بیچارے مسلک والے کسی دوسرے تعلق والوں کو 10-20 ہزار دے کے نذرانہ بلاتے تھے، اب 50,000 دے کے بلاؤ اور بلا کر یہ کہو کہ حضرت مولانا آپ غوث الاعظم کے بارے میں بیان کرو، تو بیچارہ سنی تو مجھ سے نہیں بیان کر سکتا، انہیں اتنا بیان کر دیتا. کرتا کہ نہیں کرتا؟ جانتے ہیں وہ لیکن مانتے کیوں نہیں؟ مسئلہ تو ماننے کا ہے. نہیں ماننے کی وجہ قرآن پاک نے جو بیان کی ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہماری برادری کا نہیں، ہماری مسلک و جماعت کا نہیں. ہم تو اپنی جماعت اور مسلک کو دنیا داری کے رو کے اندر میں اولیاء سے کاٹے ہوئے ہیں، اہل بیت سے کاٹے ہوئے ہیں اور اہل بیت کی عظمتوں سے کاٹے ہوئے ہیں. تو اگر وہ ادھر کا ہے تو وہ مانیں گے نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو علم نہیں، ایسی بات نہیں. مانتے تو ہیں، وہ خوب جانتے تو ہے. اب یہ جان کر نہیں ماننے والا طبقہ قیامت تک اس امت میں جو رہے گا اتنا خطرہ منافقوں کا نہیں ہے، اتنا خطرہ منافقوں کا نہیں ہے، خارجیوں کا نہیں ہے. اب قیامت تک کے لیے امت کو جو خطرہ ہے، جس طبقے سے، جس گروہ سے، اللہ تعالیٰ اس طبقے سے تمہاری میری نسلوں کی حفاظت فرمائے، وہ ناصبی ہے. اور ناصبی کون ہے؟ ناصبی کون ہے؟ جو جانتے ہیں اہل بیت کا مقام کیا ہے، مولا علی کا مقام کیا ہے، پنجتن پاک کا مقام کیا ہے، غوث و خواجہ کا مقام کیا ہے. نہیں جانتے یہ بات نہیں. صحیح بات کہوں، بریلی شریف والے اولیاء اور تعلیمات تصوف اور پیری مریدی کے لیے اتنی کتابیں نہیں لکھ سکے جتنی کتابیں دارالعلوم دیوبند والے اس طبقے والوں نے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں کتابیں لکھے ہیں. اتنا علم ان کے پاس میں ہے طریقت کی لائن کا. بتایا نا وہ مفتی نصیر صاحب کا کہ 12,000 سلسلوں کی ساری ترجمے میرے پاس میں موجود ہے. راتوں رات بیٹھ کر جمع کرتے تھے وہ. ہم بھی بیٹھتے تھے کبھی ان کے ساتھ، ان کے بچے کے ساتھ میں کمپیوٹر میں سے نکال کر یہ شجرا، یہ اولیاء، یہ ان سے، یہ ان سے. جانتے تو ہے
مانتے ہیں تو جو چیز خود مانتا ہے آدمی منواتا ہے اس کو. وہ ماننا دھوکہ دے رہا ہے جو منوانے کے لیے تیار نہ ہو. مسجد کے ممبروں سے خود مرید بنا ہوا ہے, ہونے کی دعوت نہیں دے رہا ہے, تو وہ جانتا ہے مانتا نہیں ہے. مانتا اگر ہوتا تو منواتا بھی تھا, ورنہ ہر مسجد کے ممبر سے دعوت دی جاتی نا. ہر سنی جلسوں کے اندر میں اعلان کیا جاتا کہ تم اللہ کے مقرب بندے بننے کے لیے سوائے راستہ پیری مریدی کے علاوہ کا کوئی راستہ نہیں ہے. ہمدردی کا تقاضا, ماننے کا تقاضا یہ ہوتا کہ اپنے نجی گفتگو میں, اپنے کاروبار میں, اپنی ملاقات میں, ہر جگہ اس کو جو مان چکا ہے منوائے بغیر اس کو سکون نہیں ملتا. کھجلی والے کو بغیر کھجا سکون ملتا کیا جی؟ پولیس اسٹیشن میں چل جاؤ کہ کلکٹریٹ میں چل جاؤ, کھجاتا نہ جی. تو پھر ہم تو خالی مسجدوں کے اندر میں زبان کھولتے ہیں, مجلسوں میں جی آؤ جی آؤ, کیا عہدے کھلے ماشاءاللہ وہ ہو گیا یہ ہو گیا. تو مانتا ہے نہیں کہ منواتا نہیں ہے, تو اس کا تیرا ماننا بھی قابل قبول نہیں ہے. اگر تیرا ماننا ان کی بارگاہوں میں قابل قبول ہے, اپنوں کو پراؤں کو جنگل میں, شہر میں, بس میں, ٹرین میں, پلین میں, بیماروں کے پاس سے, میتوں میں, ہر جگہ تو منوانے کی کوشش کرتا. منوانے کی کیوں؟ تنظیم اور جماعت اور مسلک ہے کیا یہ؟ ایک حق کے منوانے کی بات ہے. تعریف نہیں کر رہا ہوں, لیکن بات کیا ہے کہ ہم خود ابھی صحیح مانے نہیں. اگر مان لیتے تو اس کی پہچان یہ کہ ہر جگہ منواتے تھے. مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے, وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. تو مومن ہے کیا نہیں؟ ہماری پسند آگے خانقاہ کی صف میں پوچھو کہ ہمارے پیر کا بیانی سنو یا ہمارے نعت منقبتیں سنو. نہیں, مانا صحیح نہیں ہے. اگر مانا ہوا ہوتا تو وینٹیلیٹر کے اوپر پڑا ہوا تو وہاں پر منواتا. تجھے موقع مل گیا ہے مسجد کے ممبر سے بیان کرنے کا, وہاں پر بھی منواتا, راستہ امت کو بتاتا. بیماری تو بتا رہا ہے لیکن علاج نہیں بتا رہا. ہر جگہ کا یہی حال ہے, گلی سے لے کر دلی تک, عالم تک. ورنہ حق ہے یہ کہ مسجد نبوی ہو کہ کعبۃ اللہ ہو, کیا اسی طریقے سے میدان عرفات ہو, ان ممبروں کا حق یہ ہے کہ امت کو اہل بیت کی محبت دی جائے, بغض اہل بیت سے امت کو بچایا جائے. اور اس کے لیے سب کچھ کرے گا, سب کچھ کرے گا, لیکن وہ راستہ ہی بند کر دے گا. وہاں کیوں نہیں؟ راستہ کیا ہے یہ تو بتاؤ. مجمع کا حق ہے وہ, تم 50,000 لے کر تم بیان کر رہے ہو, تو وہ ان کا حق اگر تم ادا نہیں کر رہے تو تمہاری پکڑ ہوگی قیامت میں. ان سے پیسے تو لیے ہو لیکن ان کو تم حق کا راستہ نہیں بتائے. بند رکھے اس کو. اور حق کا راستہ بتانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر یہ مانا ہوا ہوگا اپنوں میں پراؤں میں, جہاں پر بھی ہوگا کہ جس سے مجھے فائدہ ہوا, دیانتداری کے ساتھ میں وہی راستہ علی اعلان کھول دوں گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مانے ہوئے ہیں تو اس کی سچی پہچان یہ ہے کہ وہ تو ہر جگہ منوائے گا. آج ہم ایک صاحب کے تدفین کے اندر میں گئے تھے, نماز جنازہ پڑھے گا, اس کا موسمی کا جوس پینے کے لیے چلے گئے. موسمی کا جوس وہاں پر پیے. اب شاہد صاحب رہتے تو دیوانے پاگل ہو گئے. حضرت کو کہیں بھی وہی نظر آتا ہوں, کہو جی شاہد صاحب یہ عقل مند ہے ذرا. موسمی کا جوس پیے, پہچان نہیں تھا مسلمان ہے کیا ہے, مگر عبداللہ میں بولے گاؤں میں ذرا قریب قریب, بھائی نام کیا ہے تمہارا؟ تو نام کیا بولا نا, عبدالغنی. عبدالغنی کا. ارے مسلمان کہاں کے؟ بہار کے, یو پی کے. بڑا کل یو پی کے اندر میں وارث علی شاہ کو پہچانتے ہیں. ہاں وہ پہچانتا ہوں ہمارے لکھنؤ بارہ ملکی کے اندر میں, اور ہمارے علاقے کے اندر بھی کل لنگرا خوب ہوئے. بولا کہ لنگر تو یہاں پر بھی ہوا, ان کا خانقاہ کو کیوں نہیں آ رہے تھے؟ ہم نے تو یہ بات 7 مہینے پہلے کہہ دی تھی کہ میرے مرید خالی میسج پر, فون پر, میسج اور فون, یہ کچے عاشقوں کا نظام ہے رے بابا. کیا جنجم بھائی, اب اس کو رگ بازو مسکالا دینا, خالی فون کر دینا, میسج کر دینا نہیں ہے یہ, بلکہ اب بنفس نفیس چل جایا کر. 20 آدمی کو فارمیلٹیز پوری کر دے, لیکن 5 آدمیوں سے بنفس نفیس جا کر مل. یہ تیرا ماننے کے اندر میں شمار ہوگا ان بزرگوں کی نظروں میں. ورنہ ہائے ہائے بائے بائے ٹائے ٹائے ہونا کیا ہے آج کل.
عیاش مکروں کے مصروفیتوں کی چیزیں ہیں نا، خالی فونوں پہ ہلو ہلو، ہاں آ جاؤ آج مجلس سے ہاں آ جاؤ ڈائٹ آئے بائے بائے، یہ کیا چل رہا ہے؟ نہیں، بلکہ اصل کیا ہے؟ اصل منواؤ جا کر وقت لو، آپ کے پاس چائے پینے کے لیے آگے تھے بیٹھو، اچھا چائے نہیں بن سکتی آپ کے گھر میں، پانی تو پلاؤ، پانی تو بیٹھنا ہے، کوئی یزیدی تو نہیں ہوگا جو پانی بھی نہیں پلائے گا، بیٹھو پانی پیو، اس کو سمجھاؤ، بات کرو، ذرا اٹھو، اپنے آپ کو چلاؤ، عوام کے اندر میں لاؤ، ورنہ ہم اپنی جگہ مست قلندر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے بابا بدبو کی گیس نکلتی نا، دودھ کا دھواں تیری نکل رہا تھا اس سے، کئی وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ لے رہا ہے خامخواہ کی، خالی میرے فون پہ میرے میسج پہ آ جائے گا، نظام بن جائے گا۔ اگر یہی چیز ہوتی تو اولیاء اکرام گلشن نہیں کھلاتے گے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کو وہ اپنے نظام کے لیے اس مقام کی قبولیت عطا نہیں کیا، ورنہ وہ بے چینی اور وہ بے قراری اور وہ فکر، وہ محنت تم کو ہم کو عطا کر دیتا، کہ جس کی وجہ سے پھر یہ اس بات کی دلیل اور اطمینان کا ثبوت ہوتا کہ ہماری سانسوں میں نظام ہے۔ اس لیے میرے بچوں، یہ اولیاء، ان کا تعارف اب اولیاء کتابوں سے، خالی تقریروں سے نہیں، بلکہ ایک نسبت تو امت کو یہ دو کہ ان کے پاس میں تمہارے وہ محسن ہیں، تمہارے باپ دادا کو کلمہ پڑھائے، جائیے وہاں پر۔ آج دیتے ہیں انہوں، کیوں کہ جو بیان سننے کا تو کہیں انہوں بھی نہیں آئیں گے، انہوں بھی ہری جھنڈی ہو گئے بولتے، ارے پاگل کے بچے، یہ کون سا رخ نہیں ہے؟ وہ اولیاء تیری عزتوں میں اور اضافہ کریں گے۔ اب مرید بنو، نہیں دیتا دعوت انہیں، کیوں؟ انہوں جا کے میرا مرید بنے تو اچھا رہتا نا، مگر انہوں دوسروں کے بن جائیں گے نا، یہ بھی دکانداریاں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ دن قریب لائے کہ امت سے اور ہم سے جو خیانت ہو رہی ہے نظاموں کے معاملات میں، خیانت صرف ان لوگوں سے نہیں ہو رہی ہے، خیانت کرنے والے تو ہم بھی ہیں کہ اپنی انفرادی نجی زندگی کے اندر میں اس نظام کی حقانیت کو مانے نہیں، اس لیے منوا نہیں رہے ہیں، ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ منوانا ساری دنیا کو نہیں۔ ہم کیا بول رہے کہ تم نریندر مودی کو خامخواہ ملاؤ، ان کی ذمہ داری، یا ریونت ریڈی کو لے کر آؤ بول کے بولیں گے، یا پال شنکر بلاؤ بول کے دیے کی ذمہ داری شائستہ پر، ہاں جی، یہ کیا چیز ہے؟ اپنوں کو نہیں لا سکتے، اپنی اولاد کو نہیں لا سکتے، اپنے قریب کے لوگوں کو جن پر تمہارا احسان ہے ان کو نہیں لا سکتے، تو یہاں پر جہاں پر ناکام ہے تو ماننا پڑے گا کہ ناکامی کی وجہ وہ ہمارے اندر میں ہے، باہر میں نہیں۔ اب اٹھا کر کچرے کا ٹوکرا نہیں ڈال دینا، لوگ نہیں جڑ رہے نا، نہیں آ رہے نا، نہیں، بات ہمارے قصور کی ہے، وہ ہم کو نہیں کر سکتے، جو کرنا چاہیے اس لیے اس کا وہ اثر نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو صحیح فکروں کی بچی ہوئی زندگی کر اپنے آپ کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحق لا الہ الا اللہ۔